آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مرد اور عورت کی نماز کا صحیح اور سنت طریقہ، اور ساتھ ہی ساتھ 4 غلطیوں کو بھی جانیں گے۔ ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا۔ ہم نے یہاں پر عورت اور مرد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بہت ہی صاف اور آسان طریقے سے بتایا ہے، جسے پڑھنے کے بعد میرا دعویٰ ہے بہت ہی آسانی سے اپنی نماز ادا کر پائیں گے۔ یقیناً اس کے بعد آپ کو کہیں پر بھی عورت کی نماز یا مرد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں 4 غلطیاں جو نماز پڑھنے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھیے، جب مرد نیت کرے گا کانوں کے لو تک لے جائے گا، اور جب عورت نیت کرے گی تو اپنا ہاتھ کاندھوں تک لے جائے گی۔ اسی طریقے سے مرد جب رکوع کرے گا تو اس کی جو پیٹھ ہوتی ہے ایک دم پورا برابر ہوگی، عورت تھوڑا سیدھا ہے نا، عورت کی پیٹھ برابر نہیں ہوگی بلکہ ہلکا ہی جھکے۔ اس طریقے سے سجدے میں بھی عورت جو ہوگی پورا زمین سے اس کا ہاتھ لگا رہے گا، مرد جب سجدہ کرے گا تو اس کا زمین سے ہاتھ اٹھا رہے گا۔ اسی طریقے سے اب میں آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو پورا مکمل واچ کیجئے گا تاکہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں امیج کے ذریعے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہوتی ہے دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے نیت نہ کیا، دل میں ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوں، تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال نیت کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی دھیان دیں کہ آپ قبلہ کی طرف ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اب نیت باندھ لیں۔ اب اگزامپل کے طور پر میں 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ پورا دھیان سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نیت کس طریقے سے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے۔ مرد حضرات جو نیت باندھیں گے وہ ناف کے اوپر باندھیں گے، عورت جب نیت باندھے گی تو سینے پر باندھیں گی۔ یاد رہے جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے تو آپ کا ہاتھ باہر نہیں بلکہ عورت جو ہوگی وہ اوڑھنیوں کے بیچ میں ہی اپنا ہاتھ اٹھا کے نیت باندھ لے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اب آپ کو ثنا پڑھنی ہوگی۔ ثنا کون سی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد اب توجہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ کو کوئی ایک سورت ملانی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ لے لیجئے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب آپ پورا پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ یہاں دھیان دیں مرد حضرات اپنی پیٹھ ایک دم بالکل سیدھا کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پیٹھ پر اگر 1 گلاس پانی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، اور عورت جو ہوں گی وہ پورا نہ جھکیں گی، اور اپنا ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں۔ اور اس کے بعد اب رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ویڈیو میں لکھ کے دکھا بھی دوں گا۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی۔ اب آپ کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے یا جائیں گی تب آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب آپ کو یاد رہے جو سجدے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اب مرد حضرات سجدہ کس طریقے سے کریں گے؟ اپنا ہاتھ زمین سے اٹھائے رہیں گے، اور عورت جو ہوں گی وہ زمین پہ لگا تسبیح پڑھ کے کھڑی ہو جائیں گی اللہ اکبر کہہ کر، اور مرد حضرات بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اب دوسرے رکعت کی تیاری کریں گے۔ اب آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ کو کوئی ایک سورت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے پھر وہی سجدے کی تسبیح پڑھیں گی یا پڑھیں گے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ 2 سجدہ مکمل کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے یا بیٹھ جائیں گی تو سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے۔ اب التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات کہاں تک پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے، اس کے بعد رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اب درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد دعائے مسورہ پڑھنا ہے۔ جب آپ مکمل کریں گے یہ مکمل تینوں چیز آپ جب پڑھ لیں گے تو اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ پہلے سیدھے جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹے جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ہو گیا۔